ان سے کہا ہے کہ وہ جہاں بھی مناسب سمجھیں وہ اپنے لیے مکان جو ہے وہ خرید لیں، دیکھ لیں، تو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ شہید کی جو اس کی تنخواہ ہے تمام الاؤنسز کے ساتھ، وہ بیوہ کو اس کی زندگی تک اور بچوں کو جو ہے وہ ان کے بالغ ہونے تک جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ بچوں کے جو ہے وہ اسکول کے تعلیم کے دیگر اخراجات بھی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی۔ اور میں نے آئی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے بڑا بہتر انتظام کیا ہے۔ ایک ایس پی رینک کے آفیسر جو ہیں وہ ہر بدھ کو یہاں پہ بیٹھیں اور تمام شہداء کے لواحقین سے رابطہ کریں، خود ٹیلی فون کریں، اگر کوئی آئے تو اس سے ملیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اور یہ میں اس لیے یہ بات میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو شہداء کے 1 ارب 22 کروڑ روپے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ رقم جو ہے یہ ان فیملیز کے لیے کتنے معنی رکھتی ہے کہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے وہ پچھلے سال سے بقایا چلا آ رہا تھا، اور ان شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ رقم کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی رقم تھی، اور فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ممکن بنایا کہ یہ تمام رقم جو ہے ان ون گو جو ہے وہ ہم نے شہداء کی فیملیز کو جو ہے وہ ادا کی۔ اور اب بھی جو ہے وہ جس دن جو ہے سید عدیل حسین شہید ہوئے ہیں تو میری اس کے بعد یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ فوری طور پہ جتنی جلد ممکن ہو سکے شہید کا جو پیکج ہے وہ اس کی فیملی تک پہنچائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے ان کی فیملی کو جو ہے وہ جو ان کا حق تھا وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، اور ان کو جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں اسی جو یہ I-10-4 میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو پوری حکومت، پوری قوم جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہے سید عدیل حسین شہید کو، ان کے ساتھ جو پوری ٹیم تھی وہاں پہ، ان میں سے جو لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے کہ ان کی اس کاوش کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ممکن ہوا کہ اسلام آباد ایک بڑی تباہی سے، بڑے نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رہا۔ اور زخمی جو ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ ان کی زندگی کو محفوظ رکھا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک اپنا فرض جو ہے وہ بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ادا کیا۔ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پہلے بھی اور اب ہمیشہ سے پہلے، یعنی پہلے سے بہت بہتر طور پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل ہوئی ہے، نبھا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے جو بڑے درینہ مطالبات تھے کہ جی ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں، ہماری جو باقی جو فیسلٹیز ہیں ان کو باہم پہنچایا جائے، تو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ تمام مطالبات جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کے جو ہیں وہ جو ہے وہ پورے کیے گئے ہیں، اور کوئی ایک آدھ جو ایکسٹرا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے یہ خوشی ہے کہ جس طرح سے حکومت نے اسلام آباد پولیس کا خیال رکھا ہے تو اسلام آباد پولیس بھی آج پہلے سے زیادہ فرض شناس ہے، پہلے سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور جس کا ایک واضح ثبوت جو ہے یہ شہادت اور اس واقعے میں
دہشت گرد جو ہے اس کو جو ہے وہ روکنا اور اسے ہلاک کرنا اور اسلام آباد کو ایک بڑے نقصان سے بچانا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ سے شیئر ہوتی رہی ہیں۔ فردر اگر کوئی آپ کا کویشچن ہے تو وہ بھی آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کر دیں گے۔ اسی طرح سے آپ کے علم میں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ پہلے میڈیا میں اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد یہ ایک خوف و ہراس پھیلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور دہشت گردی پھیلانے میں یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ تو وہ ملزمان بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپریہینڈ ہو گئے ہیں، وہ گرفتار ہیں، ان سے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے۔ تو اس بارے میں بھی جہاں تک آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکتا ہے تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو جو تفصیلات آپ چاہیں وہ آئی جی صاحب آپ کو فراہم کر دیں گے۔ کچھ کیونکہ معاملہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے اور کچھ اس میں آگے پیش رفت ہونی ہے، تو اس لیے شاید ساری چیز جو ہے وہ آج آپ کے سامنے نہ رکھی جا سکے۔ وہ آئندہ جب یہ انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہوگی تو دوبارہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بڑا ہی اندوناک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں سی ٹی ڈی کے 2 آفیسران نے اور ایک آفیسر جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نوید سیال، جو ڈائریکٹر تھے، بہت ہی بہادر آدمی تھا، بہت بہادر آدمی تھا۔ اس نے بڑے بڑے جو ہے وہ یعنی ٹاسک جو ہیں وہ اس نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے وہ پورے کیے، اور ان کو بھی کل جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا دہشت گردی کا، اور انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ یہ بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ریاست کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس میں نوید سیال کا جو شہادت ہے، یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے تمام جوان، ہمارے آفیسر جو ہے وہ اسی لگن سے اور اسی جو ہے وہ کمٹمنٹ سے جو ہے وہ یہ دہشت گردی کی جنگ کو لڑنے میں جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم کل اب یہ کریں گے، آج ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ کامیابی کا جو مارجن ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا، یعنی کیونکہ دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کا تو ریڈ الرٹ چڑھتا ہے، اس کی جو ہے وہ خبر بعض اوقات جو ہے وہ لائیو 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے وہ واقعہ چلتا ہے۔ تو اس سے عوام میں ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید کاؤنٹر ٹیررزم میں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی ایفرٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ایفرٹس ہو رہی ہیں، اور ان ایفرٹس کا نتیجہ ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیائی جس محلِ وقوع میں ہے اور جس طرح کا اس کے ارد گرد جو حالات پائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا اس درجے میں بھی جو ہے وہ رہنا جو ہے یہ ان قربانیوں کی وجہ سے ہے، ان شہداء کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے وہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھرپور جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ قوم کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ پوری تسلی تشفی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی تھی، اس میں بھی بڑا دو ٹوک انداز میں جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، بالکل کوئی نو مکس میسج، یعنی کوئی جو ہے نا وہ اب اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نہیں، جو دہشت گردی میں ملوث ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کے ریڈ وائٹ ہونے یا بلیک وائٹ ہونے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے گا بلکہ پریمپٹ کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نقصان کا باعث بنے، اس کا باعث بننے سے پہلے جو ہے دہشت گردوں کو جو ہے وہ اپری ہینڈ جو ہے وہ کیا جائے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے وہ جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو سی ٹی ڈیز ہیں صوبائی پنجاب میں جو ہے وہ یہ ہم نے شروع کیا تھا انڈر دی دین چیف منسٹر آف پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, اور ہم نے ایک ایسا ماڈل سی ٹی ڈی کا ایک ایسا سٹرکچر جو ہے وہ تیار کیا اور ان کو پولیٹیکل ول جو ہے وہ ان کو دی. اس کے بعد ان کو وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی جو اس انتہائی جو ہے وہ خوفناک جنگ میں شرکت کے لیے اور کامیابی کے لیے میسر ہونی چاہیے تھیں. تو پھر سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت زبردست کام کیا, اور یہ آج تک بھی اس وقت بھی جو دہشت گردی یہ پچھلے سال میں ہوئی ہے فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر تک, تو اس میں جو ٹوٹل واقعات ہوئے اس میں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 67% جو ہے وہ کے پی کے میں ہے اور کوئی 31% جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, اور پنجاب میں کوئی تقریباً 1% ہے. اسی طرح سے سندھ میں بھی کوئی 2% کے قریب ہیں. تو یہ انہی کوششوں ان قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج پنجاب جو ہے جو کہ آبادی کا سب سے بڑا جو ہے وہ صوبہ ہے, اور پچھلی پوری دہائی میں جو کہ تقریباً 8, 9, 10 سے لے کے تو آگے تک جو ہے 15-16 تک جو ہے وہ وہاں دہشت گردی جو ہے وہ بڑے عروج پہ رہی, تو وہاں پہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہاں پہ حالات جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ بہتر ہیں. مزید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام صوبوں کی جو سی ٹی ڈیز ہیں جس میں بلوچستان اور کے پی کے خاص طور پہ ان کو اسپیشلی فیڈریشن کی طرف سے جو ہے ان کی مدد بھی کی جائے اور ان کو ٹریننگ کے مواقع بھی دیے جائیں اور ان کی حالت کو بھی اس قابل کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. اسی طرح سے ایک کانسیپٹ یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ سی ٹی ڈی کا ایک کوآرڈینیٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ نیشنل سی ٹی ڈی کے طور پہ بھی جو ہے اسے قائم کیا جائے تاکہ چاروں سی ٹی ڈیز جی بی اور آزاد کشمیر بھی, تو اس کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیا جا سکے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مؤثر بنایا جا سکے. کیونکہ جس طرح سے افغانستان ایک حقیقت ہے اور وہاں پہ ٹی ٹی ایک ہی گورنمنٹ ایک حقیقت ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسے جو ہے وہ کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لایا جائے, اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں. لیکن اس سلسلے میں ہمیں ایک لمبے عرصے تک جو ہے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو لوسٹ جو ہے وہ لیول پہ رکھیں, اور واقعات جو ہیں جس طرح سے پچھلے سال میں واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ کم سے کم ہو, بلکہ یہاں تک آ جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ جی اب معمولی واقعات جو ہے وہ اس مہینے میں یا اس سال میں ہوئے ہیں. تو اس بارے میں بھی جو فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ ان کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اب میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آئی جی صاحب سے آپ دونوں آئی 10-4 کا جو واقعہ ہے جہاں پہ سید عدیل حسین کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے سے متعلق بھی اور پارلیمنٹ کے واقعے سے متعلق بھی اگر کو آپ فردر انفارمیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ حاصل کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا اس کے لیے میں حاضر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ میں اگر اجازت ہے پوری کر لوں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے اور آپ کو جیسے سارا علم میں آیا ہے. آئی 10 کے جو دھماکہ تھا اس کے بارے میں جو اس کی شناخت جو ہوئی ہے جس سوئسائڈ بامبر کی, وہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں, اور مزید جو اس کا نیٹ ورک ہے جیسے منسٹر صاحب نے پہلے فرمایا اس پہ اس وقت ہم روشنی ڈالنا
मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि उसमें अभी भी कार्रवाई जारी है। उसके साथ जो दूसरा वाक़या हुआ है, क्योंकि ये बड़े जल्द ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी चली जिसमें पार्लियामेंट के हवाले से एक वीडियो चली कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, तो उस पे कार्रवाई करते हुए हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, ये एक बड़ा अच्छा वाक़या है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी पुलिस, IB, ISI तमाम एजेंसीज़ ने मिलकर काम किया और उसमें जो लोग शामिल थे उनको गिरफ़्तार कर लिया है। एक का नाम दानियाल उर्फ जुल्फ़कार वल्द गुल अमीन है। इसकी डिटेल FIR उसमें हो चुकी है ये, और आपसे शेयर भी कर ली जाएगी। मुकदमा नंबर 1 है ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद आपसे FIR शेयर हो जाएगी। और दूसरे जो इसमें शख्स इन्वॉल्व है दहशतगर्द ज़ुबैर वल्द शम्सुर रहमान है। एक ज़िला सवाबी का पहला रहने वाला है, दूसरा ज़िला पेशावर का है। ये दोनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। इनका 7 दिन का रिमांड भी हासिल किया जा चुका है। ये मुमकिन इसी तरह हुआ है क्योंकि तमाम एजेंसीज़ ने और इदारों ने मिलकर काम किया है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं उससे खौफ व हरास की फ़िज़ा बनाना ज़्यादा बड़ा मकसद है, बजाय कि ये देखा जाए कि उनकी कैपेसिटी किस तरह की है। इस्लामाबाद पुलिस को खराज तहसीन मिनिस्टर साहब ने भी तमाम लोगों की तरफ से पेश किया है, और हम भी उन शहीद के लिए और जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और बहुत बड़े सानहे से बचाया गया है। मज़ीद इन लोगों के जो नेटवर्क्स हैं ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके लिए हम FIA के साथ भी मिलकर, साइबर क्राइम के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं ताकि किसी भी स्पेस को ये ना दी जा सके उन्हें कि किसी भी जगह पे वो ये काम कर सकें। और मॉडर्न आलात की वजह से जहाँ पे वो खौफ व हरास फैलाने में मदद मिलती है, उसी तरह उनको पकड़ने में भी पुलिस भी और हमारे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे भी जो हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। GIG ऑपरेशन, SSP CTD रावलपिंडी, IB और ISI के तमाम अफसरान जो इसमें शामिल रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शाबाश भी दी जाती है और इनामात का भी ऐलान होगा। और साथ आपसे भी ये ताउन की दरख्वास्त है कि जहाँ पे भी किसी के इल्म में ऐसी कोई बात आए, जब तक अवाम का ताउन हासिल नहीं होगा किसी भी फोर्स के लिए अकेले ऑपरेट करना मुश्किल होगा। मज़ीद तफसीलात भी आपसे शेयर कर दी जाएंगी। जो सवाबित हैं, जो इसमें सबूत हैं, वो भी प्रोसिक्यूशन के लिए भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर की भी हमने दरख्वास्त की है कि वो भी मुकर्रर किए जाएं ताकि इन मुजरिमों को सज़ाएं दिलवाई जा सकें। ये वाज़ेह कर दें कि ये जो पार्लियामेंट से मुतल्लिका जो है ये उनकी ये कैपेसिटी तो सामने नहीं है, वो सिर्फ एक खौफ और हरास फैलाने की बात कर रहे थे। जैसे फरमा रहे हैं मिनिस्टर साहब कि ये सिर्फ लड़कों ने बैठ के एक वीडियो बनाई है, और इस तरह का एक और भी वाक़या हुआ है जिसमें कुछ लोग जिन्होंने ऐसे वीडियो बनाई है कि हम ये इस तरह कर देंगे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि उनकी कोई ऐसी कैपेसिटी सामने आई हो कि उनका कोई फर्दर प्लान भी था या बाकी चीज़ें भी थे। ये ज़रूर है कि वो सोशल मीडिया पे ये ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चाहे फिजिकल स्पेस हो चाहे साइबर स्पेस हो, किसी भी जगह पे किसी भी दहशतगर्द को कोई इजाज़त नहीं होगी और बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि अवाम में इस वक्त लोगों को एक अमन की जो फ़िज़ा कायम की गई है वो उसको आगे बढ़ाना है। तो इसमें ये जो लोग कोशिश करेंगे इनकी कैपेसिटी को फर्दर भी हम न्यूट्रलाइज करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस, रावलपिंडी पुलिस और बाकी सूबों में भी सब मिलके ऑपरेशंस करेंगे और आपको अगले दिनों में होते नज़र भी आएंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किसी भी वर्दी के रंग में कोई फ़र्क नहीं, और जो दहशतगर्द हैं वो अमन के दुश्मन हैं, वो चाहे किसी एक सूबे का हो, चाहे वो वफाकी दारुल हुकूमत का हो, चाहे किसी भी जगह का हो। एक मिनट जरा इस वाक़े से अब तक I-10 वाक़े के हवाले से कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं? दूसरा जो ट्रेन 3 पे वीडियो बनी थी, क्या उसका इसके साथ लिंक भी निकला है? जी देखें, जो I-10 के हवाले से जिन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अभी ज़ेरे गौर है। उस पे नेटवर्क में हमें पता चला है कि उसमें 4 से 5 लोग शामिल थे, लेकिन गिरफ्तार जो कि उस मुकदमे में तहकीकात जारी हैं, जो ही कोई गिरफ्तारी होगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें 1 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरे मुकदमे में 2 लोग गिरफ्तार हैं। नेटवर्क में इनके आपस में ताल्लुकात का, दोनों वाक़यात का आपस में लिंक होना, या एक मैंने तीसरी भी वीडियो की बात की है, ये अभी तक साबित नहीं हो सका, और बगैर सबूत के हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक जिस चीज़ को हम अदालत में साबित ना कर सकें। राणा साहब ये बताएं कि चूँकि एक 2 साबिक आला फौजी अफसरान हैं, रिसेंटली उन रिटायर हुए हैं, उनके हवाले से कुछ वीडियोज़ आई हैं मंजर-ए-आम पे, और खुसूसी तौर पर जो हमारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है वो बड़ी इस्तराबियत का शिकार है,
اس پہ کچھ ہوا؟ اور نمبر 2 یہ بتا دیں کہ سر کوئی میرے خیال 50 سے 60 کے قریب آڈیو لیکس ہوئی ہیں, کچھ اس میں ویڈیو لیکس بھی ہیں, بڑی دلچسپ تھی, ہم نے بھی سنی ہے, لوگ بھی بڑا انٹرٹین ہوئے ہیں, لیکن اس کا کوئی ملزم نہیں ابھی تک سامنے آیا. کیا وہ ایک سٹنٹ کے طور پر کسی کو خراب کرنے کے لیے یہ چھوڑی گئی ہیں, یا کہ اس کی اوپر کوئی تحقیقات بھی ہو رہی ہے, یا بندے اس کے پکڑے بھی گئے ہیں؟ دیکھیں, اب اس میں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے, لیکن اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں. وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں, بلکہ ان کی خرابی جو ہے کردار کی بھی اور آگے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک اور قوم کے ساتھ, وہ اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. تو اس سے تو قوم کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے, اور ایسے لوگوں سے کہ جن کا کردار جو ہے وہ اتنا گھٹیا ہو اور وہ کہیں کہ جی قوم ہمیں لیڈر مانے, تو اس سے جو ہے وہ قوم کو ان کی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ کرنی چاہیے. باقی دیکھیں لیگل ایکشن جو ہے, دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک لیگل اور ایک مورل پہلو ہوتا ہے. تو اس میں اگر ایک آدمی کا کردار سامنے آتا ہے تو یہ کہنا کہ جی لیگل ایکشن نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا, نہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں, کیونکہ یا تو یہ نا کوئی چیلنج کرے کہ یہ غلط ہے, ہم نے سائٹ پہ اپنے طور پہ ان کی فورنزک کروائی ہے, ساری چیزیں درست ہیں. آئی جی صاحب سے سوال فوجی افسران والا رہ گیا سر, وہ 2 جو فوجی جی افسران میں بتاتا ہوں آپ اداکاروں کے ساتھ. آئی صاحب کے I-10 دھماکے کے بعد جو پیٹرولنگ والے جوان ہیں اور ناکوں کے اوپر کھڑے ہوئے جوان ہیں, ان کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ دیکھیے, جو لوگ بھی سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ وردی پہنتے ہیں, ان کو جس خطرے کو مول لیتے ہیں وہ اپنے قوم اور ملک کے لیے لیتے ہیں. ان کی یہ سیکیورٹی کے لیے ضرور بندوبست کیے ہیں کہ وہ جیکٹس پہنیں گے جو بلٹ پروف ہوں گی, ان کو پروٹیکشن کے لیے وینٹیج پوائنٹ پہ سنائپر بھی موجود ہوں گے, ان کو چیکنگ کے لیے احتیاط بھی کریں گے ہر لحاظ سے. لیکن یہ بات جو ایسے آپ کا سوال بتاتا ہے کہ, اور اس میں اچھی بات ہے کہ یہ احساس شامل ہے کہ سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہمارا پولیس کا کانسٹیبل اور افسر وہ کھڑے ہیں, اور یہ ان کے ایک پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, فرض کے لیے خطرہ ہے جو وہ مول لیتے ہیں. جس ناکے پہ بھی کسی کو بھی روکتے ہیں خطرہ موجود رہتا ہے, آپ سارے جانتے ہیں. اسی لیے میں نے تعاون کی اپیل کی کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ ہم اللہ نہ کرے کہ کسی بھی اور سپاہی کی جان جائے. اچھا, میں ان کی بات کا جواب دے دوں. دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ ایک فوجی افسر یا کسی بھی سرکاری ایجنسی یا محکمے کا جو آدمی ہے, دیکھیں یہ چیز سیاستدانوں کی حد تک تو یہ اس لیے الاؤ ہے کہ سیاستدان بھی اس بارے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں, اپنی بات کا جواب دے سکیں, کاؤنٹر ایلیگیشن بھی جو ہے وہ لگا سکیں. لیکن ایک کسی سرکاری ملازم جو ہے, اور خاص طور پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا فوج ہے, اس میں بھلے وہ بندہ ان سروس ہو, بلکہ سروس چھوڑنے کے 2 سال بعد تک اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے یا وہ کوئی جو ہے وہ میڈیا اسٹیٹمنٹ دے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں اس وقت گردش کر رہی ہیں میڈیا میں, ان سے متعلق زیادہ بہتر ہوگا کہ جو ہے وہ DGISPR جو ہے اس بارے میں جو ہے وہ دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی تردید کی ضرورت ہے تو تردید کریں, اگر تحقیق کی ضرورت ہے تو تحقیق کریں. سر, TTP کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں ایکسپلیسٹلی تھریٹ جو ہے وہ PMLN اور پیپلز پارٹی کو کیا گیا ہے, تو اس پہ آپ وزیر بطور آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ افغان طالبان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کوئی بھی افغانستان کو یہ TTP کے حوالے سے کوئی اٹیک نہیں کر سکتا یا کوئی ریئیکشن نہیں کر سکتا. آپ کے کامنٹ کے جواب میں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم افغانستان کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ کسی کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں. میں نے تو یہ بات کی ہے اور میں اب بھی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دہشت گرد جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی ایسی پوزیشن اختیار کر رہا ہے کہ اس کے بعد اس نے اٹیک کرنا ہے, ہمیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ کرنا ہے,
تو یہ تو انٹرنیشنل لا ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں اور ہمیں انگیج کرنا چاہیے. تو باقی افغانستان کی حکومت سے یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی اور سے بات کرنے کی بجائے افغانستان کی حکومت سے بات کی جائے، جو بھی وہاں پہ قائم ہے، وہ ٹی ٹی اے ہے یا جو بھی حکومت ہے، ان سے جو ہے وہ بات کی جائے. تو اس لیے ہم بالکل ان سے جو ہے وہ بات کریں گے. اور جہاں تک تھریٹ الرٹس کا معاملہ ہے، یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسپیسیفکلی کبھی کسی کا لیکن جنرل تھریٹ تو ہے، اور اس بارے میں جو انتظامات یا پریکاشنس جو ہے وہ لیے جانے چاہیے وہ ہم لے رہے ہیں. فون کی گولی جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دی گئی ہے. دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے اسٹریٹ کرائم اس میں دیکھیں گے جو افغان مہاجرین جو ہمارے بھائی جن کو ہم نے پناہ دی تھی وہ 90% جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اور جو لوکل لوگ ہیں وہ بالکل ان کی ریشو آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی ڈسکس کی ہے منسٹر صاحب کے ساتھ کہ کس طرح سے اس چیز کو کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے جو بھی آدمی چاہے پاکستان کا ہو، چاہے افغان مہاجر ہو یا کوئی بھی ہو، دہشت گردی جو بھی پھیلائے گا ہمارے لیے وہ دہشت گرد ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی نہ رعایت ہے، نہ کوئی کسی قسم کی تفریق ہے، اور قانون کے مطابق کوئی بھی عمل ہوگا وہ پورا کریں گے. ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے. یہ آپ نے پہلے آپ کو F6 میں نظر آتے تھے مختلف جگہوں پہ، اس میں منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں اور ہم نے فورن آفس کے ساتھ مل کر ان کو وہاں سے بھی ہٹایا. باقی جگہوں پہ بھی ان کی رجسٹریشن بھی جاری ہے، اور جن کے کوائف ہمیں نہیں ملیں گے ہم ان کے خلاف اگر ہمیں مزید بھی کارروائی کرنی پڑے گی تو بالکل کریں گے. اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اور یہ میرا خیال ہے یہ بات سب کو واضح ہے. باری باری اگر جس دن I-10 4 بلاسٹ ہوا اس سے اگلے دن سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ایک تصویر جاری. یہ آخری سوال ہے. اچھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ شخص جو ہے اس کا تعلق KPK کے ساتھ ہے اور یہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا سوسائڈ بامبر ہے. اس کی گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے بتا دیجیے. رانا صاحب آپ یہ بتا دیجیے کہ کچھ روز پہلے بھرتی ہوئی اسلام آباد پولیس کی ہزاروں لوگ آئے پورے ملک سے یہاں پہ آئے. جب بھی 6 ماہ بعد سال بعد ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسلام آباد میں باقی صوبوں کی پولیس کو طلب کرنا پڑتا ہے. کیا اس تفریق کو مزید پورا کرنے کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے؟ جی اس وقت جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ٹیسٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے. اسلام آباد پولیس نے 1600 کے قریب ویکنسیز کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا تھا. اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے. جو لوگ فزیکلی فٹ پائے گئے ان کا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک اچھے طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے. اور جو لوگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کریں گے تو ان کو یقیناً پھر جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس کا وہ حصہ بنیں گے، ٹریننگ کریں گے، اور ٹریننگ کرنے کے بعد جب وہ شامل ہوں گے تو کم از کم جو ہے وہ یہ 1600 لوگوں کی کمی تو پوری ہو جائے گی. باقی ابھی مزید بھی کمی ہے تو وہ بھی ایسا ایسا پوری بھی کی جائے گی، اور پھر جب تک ضرورت پڑے تو اس وقت تک جو ہے وہ دوسری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی مدد جو ہے وہ دی جائے گی. پچھلے سالوں میں یہ ہوتی رہتی ہے. رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو حالیہ ایک منٹ کے سوال کا جواب دے دیں. یہ عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے بھی یہ تھی مگر بہت کم تھی. جب یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی اور اس کے بعد یہ لہر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا یہ کوئی سیاسی پارٹی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ٹارگٹ اچیو کر رہی ہے؟ یہ کس بارے میں آپ نے بات کی؟ یہ جو دہشت گردی پھیل رہی ہے. نہیں دیکھیں، یہ اس میں پچھلی یا موجودہ حکومت سے ریلیونٹ بات کم، اور شاید جو ایک فیصلہ ہوا تھا اور پارلیمنٹ نے یہ اجازت دی تھی جب پارلیمنٹ کو بریف کیا گیا تھا، تو ایک یہ فیصلہ ہوا تھا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں ان لوگوں کے ساتھ جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ واپس آنے اور لیگل فریم ورک میں آنے کو تیار ہے. اس وقت یہ خیال تھا کہ اور نیک نیتی سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شاید اس سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت ہوگی اور وہ لوگ جو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے ود ان لیگل فریم ورک. وہ آئے واپس، لیکن آ کے جو انہوں نے پھر رویہ اختیار کیا ہے، یہ موجودہ جو رائز ہے، یہ میری ذاتی رائے میں یہ اس کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے.
نیشنل سیکورٹی کونسل کے حوالے سے آپ نے بات کی تو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں موجودہ فوجی قیادت کی جانب سے بھی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی صرف اپنے رول تک اب محیط رہے گی، اور جس طرح سے پہلے مختلف صوبوں میں جو جوائنٹ چیک پوسٹ بھی تھیں ان کو بھی اب ختم کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد کیا سویلین گورنمنٹ وفاقی اور صوبائی تمام صوبوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سکت رکھتی ہے کہ وہ اس دہشت گردی سے اکیلے نمٹ سکتی ہے؟ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ایسا کوئی اظہار جو ہے وہ فوجی قیادت کی طرف سے نہیں کیا گیا، بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو بات تھی، جو انہوں نے بیان فرمایا اس کمیٹی میں، وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھا اور اس میں بہت کلیئرٹی تھی۔ انہوں نے دہشت گردوں کے متعلق زیرو ٹالرنس اور نو نیگوشیشن ود ٹیررسٹ کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی واضح کیا، اور انہوں نے بڑی دو ٹوک اس کے اوپر بات کی۔ اور جہاں تک سول لا انفورسنگ ایجنسیز اور سی ٹی ڈیز ہیں، اس کی انہوں نے بھرپور نہ صرف مدد کرنے کی بلکہ ان کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ بتدریج بڑھانے، اور جب ان کی کیپیسٹی اس قابل ہو جائے تو پھر یہ معاملات جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کی جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی چیزیں واپس لے لیں گے، وہ کیپیسٹی کو بڑھائیں گے، اور جب سی ٹی ڈی جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ وہ خود ان چیزوں کو ہولڈ کر سکے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہی کریں گے۔ آخری دو سوال اچھا جی، اب لاسٹ ایک منٹ ٹھہر جائیں، آپ نے کر لیا پہلے، لاسٹ ٹو کویشچن کر جی۔ اسلام آباد سے ایف سی کی واپسی کے حوالے سے سنا جا رہا ہے، مجھے اجازت دیں۔ کس سے؟ کس کا؟ ایف سی کی واپسی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایف سی واپس بلا لی ہوگی۔ نہیں، ایف سی جو ہے وہ فیڈرل فورس ہے، جب ہمیں ضرورت ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی ہم ان کو بلا لیں گے، اور جب جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں نا، یہاں پہ کوئی انسانوں کا سمندر لانا چاہتا تھا، اسلام آباد کو سیز کرنا چاہتا تھا، گھراؤ کرنا چاہتا تھا، جلاؤ کرنا چاہتا تھا، ہم نے رینجز بھی بلائے، ایف سی بھی بلائی، اور سندھ سے پولیس بھی بلائی۔ اب جب یہ وہ ناکام ہو کے جا چکا ہے اور اب کوئی امکان نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کی جرت کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فار آل ٹائم ٹو کم یہ متھ جو ہے نا، اللہ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں ختم ہو چکی ہے۔ اب اسلام آباد کے اوپر گراؤ، جلاؤ اور آگے حملہ آور ہونے کی بات جو ہے نا، یہ ختم ہو چکی ہے۔ رانا صاحب ہیڈ آفس سے آخری سوال جی، سیکنڈ اینیورسری ہے، وہ چاہتے ہیں آپ ان کو وش کر دیں۔ کس کو جی؟ CNN ٹی وی سے یار وہ آپ علیحدہ بات سر اوپر چلتے ہیں جی۔ میڈم فرح گوگی صاحب آئے، وہ بڑی ایک پاپولر ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری کے لیے آپ قریب پہنچ چکے ہیں، تو کوئی آ رہی ان کی گرفتاری قریب ہے؟ کیونکہ اس نے جی بڑے بالکل، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے جتنی دلچسپی سے ان کا نام لیا ہے، اگر وہ آ گئی تو پھر آپ کی اسپیشل ملاقات ان سے کرائیں گے۔